اس کی بنیادی وجہ یہاں پہ خواتین و حضرات کل سے جتنے لوگ سپیچز کر رہے ہیں کس بات پہ متفق ہیں, کیا باتیں ہوتی رہی ہیں؟ آئین پاکستان میں قانون کی بالادستی, پاکستان کی سالمیت. یہاں پہ میرے ساتھ ادھر بیٹھے ہوئے ہیں شاہد خاقان عباسی صاحب, فارمر پرائم منسٹر آف پاکستان, اسپیکر, فارمر فیڈرل منسٹر, لائرز. اس سے زیادہ سینئر لوگ کون ہو سکتے ہیں؟ ساروں نے پاکستان کی بقا کا تحفظ کرنے کا حلف اٹھائے ہوئے ہیں. یہاں پہ خواتین و حضرات, جس وقت ملک اس وقت ترقی نہیں کر رہا, یہ یہاں پہ رجیم, اس کو میں کہوں گا, یہ انسٹالڈ فارم 47 کی رجیم ہے. ان کے پاس عوام کا مینڈیٹ نہیں ہے. 60 صفوں کا اشتہار چھاپنا اور زمین میں چھاپنے سے ملک پہ کوئی ترقی نہیں ہوتی. گراؤنڈ پہ حالات دیکھیں, کوئی حالات نہیں ہے. ملک میں افراتفری ہے. ابھی یہاں پہ ریجو صاحب کے ریپرزینٹیٹو صاحب نے ابھی یہاں پہ جو باتیں کی ہیں, آپ مجھے بتائیں سندھ میں اس وقت حالات کیا ہے؟ پانی کا مسئلہ, وہاں پہ SIFC نے چولستان صحرا میں وہاں پہ نہر نکالنے کی بات کر رہے ہیں. ارسا کی میٹنگ نہیں کال ہو رہی, کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ کی میٹنگ نہیں کال ہو رہی. وہاں پہ سندھ کے لوگ سراپا احتجاج ہیں, اور ادھر آصف علی زرداری اور بلاول بھٹو سندھ کا پانی بیچنے کے چکروں میں ہیں. آپ چلیں جائیں بلوچستان میں, کل مجھے پتہ لگا جناب کے بلوچستان کے ادھر جو ان کے ترجمان ہیں وہ بڑے برسے ہیں میرے اوپر. بڑی اچھی بات ہے, ان کا حق ہے, ان کو میرے خلاف ضرور وہ برسے, پر صرف میں 2 ڈیمانڈز ان سے کہتا ہوں. لیاقت بلوچ صاحب بھی جماعت اسلامی سے ہمارے سینئر ساتھی ہیں اور رہنما ہیں. السلام علیکم. مولانا گل نصیب صاحب بھی ہمارے ساتھ ادھر موجود ہیں, بیٹھے. یہاں پہ خواتین و حضرات بلوچستان میں جو باتیں ہیں, میں صرف 2 ڈیمانڈز ان کے سامنے رکھتا ہوں, سمپل ڈیمانڈز ہیں. جو بلوچستان کی چیف منسٹر ہیں, ان کے کابینہ کے اراکین ہیں, وہ اس چیز کو یقینی بنائیں کہ ان کے کابینہ کے ممبر اور ان کے MPA جن کو 3 گھنٹے رستے پہ روکی رکھا, ان سے ان کے ساتھیوں کا اسلحہ چھینا گیا, بندوقیں چھوڑیں, ان کی 1 گولی ان کو واپس کرا دیں. نمبر 2 ڈیمانڈ, کوئی بھی ڈسٹرکٹ اٹھا لیں, آزادانہ ماحول میں روڈ کے ایک طرف بلوچستان حکومت اپنا سرکاری جلسہ کرے, اور ہم لوگ یہ بھی ان کو اجازت دیتے ہیں کہ سیکیورٹی کے لوگ, سپاہی, پولیس کے جو بھی ہوں, وہ سول کپڑوں میں ان کی کرسیوں پہ بیٹھیں, کیونکہ عوام تو ادھر جائے گی نہیں. اور دوسری طرف آپ کے اپوزیشن پارٹیز کا ایک عوامی جلسہ ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ. یہ بھی ہم لوگ چیلنج دیتے ہیں, ایک دن ایک وقت روڈ کے ایک طرف ایک منظر ہو, روڈ کی دوسری طرف ایک عوامی جلسہ ہوگا. کیا اس پہ وہ لوگ حامی بھرتے ہیں تو ہمیں بتا دیں, جگہ ڈیٹ ہر چیز ان کی مرضی کی. وہ کہتے ہیں جی ہمیں نشاندہی کریں کہ کون سے اضلاع میں مسائل خراب ہیں. میں آپ کو بتا دیتا ہوں, میرے بلوچستان کے یہاں پہ ساتھی موجود ہیں, میں کوئی غلط بات کروں یہ اسی وقت مجھے ٹوک دیں اور بتائیں کہ عمر ایوب تم غلط بات کر رہے ہو. تربت, کولو, اواران, خاران, کیچ, پنجگور, گوادر, ڈیرہ بگٹی, بارخال, ہرنائی, ہم لوگ تو کنزرویٹو آپ کو اسٹیمیٹ دیتے ہیں. میرے پاس اور بھی اضلاع لکھے ہوئے ہیں. یہاں پہ خواتین حضرات, یہ وہ اضلاع ہیں جو میں نے گنے ہیں جہاں پہ کسی کا کوئی کنٹرول نہیں ہے, کوئی نہیں جا سکتا. یا کوئی موومنٹ ہوتی ہے وہ آرمڈ کانوائز کے ذریعے جا رہی ہے. بلوچستان کا نوجوان اس وقت
اس کا مائنڈ سیٹ بالکل مختلف ہو گیا ہے. وہاں پہ کچھ اور قسم کی آوازیں جا رہی ہیں اور وہ اتنی خطرناک ایک چیز وہاں پہ چنگاری لگ چکی ہے کہ خدا را لوگوں کو انگیج کریں. یہ مسنگ پرسنز کا جو مسئلہ ہے اس کو ختم کریں. چیف جسٹس صاحب سے بھی ہماری ملاقات ہوئی. پہلا آئٹم ایجنڈا کا ہم نے یہ کہا ہے مسنگ پرسنز جو ہے اس چیز کو ختم کریں. یہ تو ابھی سارے پاکستان میں ہے. یہاں پہ خدا نہ خواستہ میری منہ میں خاک 1971 کا سانحہ ہمارے سامنے ہے. ایسٹ ٹیمور ہمارے سامنے ہے. ساؤتھ ڈارفور ہمارے سامنے ہے. خدا را ملک کا سوچیں, لوگوں کو اکٹھا کریں. بلوچستان کے وسائل ہیں, ان ساتھیوں کو ان کے حقوق پہ حق دیں. وہ اپنا حق اپنی چیزیں خود کریں بہتر طریقے سے. NFC ایوارڈ ابھی تک تعطل کا شکار. وہ ہونا چاہیے. کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ کی میٹنگز ہونی چاہیے. یہاں پہ تو ان کو ہوش ہی نہیں کسی چیز کی. یہاں پہ سیاسی قیدیوں کو جیل میں ڈالا ہوا ہے. میرا وزیر اعظم عمران خان صاحب جیل میں ہیں, بشرا بی بی صاحبہ, شاہ محمود قریشی صاحب, اجاز چودھری صاحب. پروڈکشن آرڈرز کتنی بار نکلے وہ ابھی تک پروڈیوس نہیں ہوئے سینٹ میں. عمر چیمہ صاحب, حسان نیازی صاحب, ملٹری کورٹس کا انہوں نے وہ پکھنڈ بنایا ہوا ہے. ٹرائی کر رہے ہیں سویلینز میں کون سے مہذب معاشرے میں ہوتا ہے. ہم ان چیزوں کو ریجیکٹ کرتے ہیں. یہاں پہ ہمارا جو سارے ساتھیوں کا اکٹھا ہونا ہے وہ کس لیے؟ ایک پوائنٹ ایجنڈا, آئین اور قانون کی بالادستی, پاکستان کی سالمیت, پاکستان میں خوشحالی ہو. اور یہاں پہ خواتین و حضرات یہ بھی میں کہتا چلوں کہ یہاں پہ ایک بات آتی ہے کہ جی ریاست کے خلاف باتیں. ریاست کی ڈیفینیشن ذرا سن لیں. ابھی میری طرف ذرا آپ متوجہ ہو. ریاست کی ڈیفینیشن یہاں پہ ہمارے سینئر قانون بیٹھے ہیں. آرٹیکل 7 آئین پاکستان کا پڑھیں, وہاں پہ لکھا ہوا ہے ریاست کس کو کہتے ہیں. آپ کی مجلس شورا, قومی اسمبلی, سینٹ, وفاقی حکومت, صوبائی اسمبلیاں, صوبائی حکومتیں اور وہ ادارے جو ٹیکس نافذ کر سکتے ہیں, یہ ہے ریاست. اس کے نیچے ریاست کے اوزار ہیں, مسلح فوج, رینجرز, فائر بریگیڈ, پولیس, یہ سارے کے سارے اوزار ہیں. مجھے بتا دیں خواتین و حضرات کہ ریاست جو ہم لوگ پارلیمنٹ پہ لوگ بیٹھے ہیں, ریاست کا حصہ تو ہم ہیں. تو ہم اپنے خلاف یا ریاست کے خلاف کس طرح کوئی بات کر سکتے ہیں پارلیمان کے خلاف؟ ہم تو ریاست کو مضبوط کرنے جا رہے ہیں. ریاست کے 3 ستون ہیں, جوڈیشری, پارلیمان, آپ کی ایگزیکٹو اور میڈیا. چوتھا ستون بہت بڑا اور مضبوط ستون, نمائندگی ترجمانی کرتا ہے لوگوں کی. ترجمان ہر جگہ پہ خبر پہنچتی ہے. پیکا ایکٹ دیکھ لیں, میڈیا کے گلے پہ چھری. آپ ڈیجیٹل پاکستان بل دیکھ لیں, میڈیا کے اور پورے پاکستان میں آزاد سوچ رکھنے والے لوگوں کے گلے پہ چھری پھینک دی گئی ہے. اپوزیشن پارٹیوں کے خلاف پیکا ایکٹ کے تحت FIRs درج ہو رہی ہیں. اس چیز کو ہم لوگ ریجیکٹ کرتے ہیں. یہ چیز چھوڑ دیں کہ کون غداری کا سرٹیفکیٹ کسی کے پاس نہیں ہے دینا. حکومتیں آئیں اور اپنی ٹائم مدت پوری کریں, بشرطے کہ وہ صحیح عوام کے مینڈیٹ کے ساتھ آئی ہوں, نہ کہ اس طرح کی فارم 47 کی حکومتیں ہیں. میں نے آپ کو آرگنز آف دا اسٹیٹ کے بارے میں بھی بتایا. اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 جج صاحبان نے انہوں نے خط لکھا چیف جسٹس کو کہ ہمارے کام میں مداخلت ہو رہی ہے انٹیلیجنس ایجنسیز کی. جب آپ کی جوڈیشری کام نہیں کرے گی, آپ کا ملک آزادانہ طریقے سے کام نہیں کرے گا, پھر ملک چل نہیں سکتا, خوشحالی نہیں آ سکتی. خواتین و حضرات, یہاں پہ باقی مقررین پہ بات کریں گے. یہاں پہ اپنی بات سمیٹتے ہوئے میں یہی کہوں گا کہ آج یہ کانفرنس جو روکی گئی ہے اس کو میں کنڈیم کرتا ہوں. اور جو یہ پکھنڈ انہوں نے شروع کیا ہوا ہے کہ پنجاب میں بڑی خوشحالی ہے, کوئی خوشحالی نہیں ہے. اس وقت پنجاب میں جو لوٹ مار کا نظام لگا ہوا ہے اور پنجاب پولیس اس وقت وہ وردی میں
وہ وردی میں ایک پکے کے ڈاکو کا رول ادا کر لیا. پی ٹی آئی کے لوگوں کے گھروں میں اعجاز چودھری صاحب ہیں, ان کے بھائی کے گھر میں, ان کے گھر میں جو زدکوپ ان کی بھابھی کو کیا, بچیوں کو کیا, آپ سوچ نہیں سکتے ہیں. جس طرح چنگیز خان کی فوج آ کے توڑ پھوڑ کرتی تھی, پولیس گردی کا یہ عالم ہے. ہمارے لوگ شہید ہو چکے ہیں, گولیاں کھائی ہیں. ہماری ڈیمانڈز کیا ہے؟ فالس فلیگ آپریشن 9 مئی کا کمیشن, 26 نومبر کا ادھر پاکستان کے نہتے شہریوں پہ, پاکستان تحریک انصاف کے شہریوں پہ اور ان کے ایکٹیوسٹ پہ جو اسٹیٹ نے گولیاں چلائیں سیکورٹی فورسز نے, اس کا کمیشن ہونا چاہیے, اور دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہوگا. بہت شکریہ پاکستان.